کھانے پر جھگڑا، لویجو کہیں آنے جانے پر جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پر جھگڑا. یہ حد سے بڑھی ہوئی غیرت ہی کا اظہار ہوتا تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑک اٹھا کرتے تھے. اس میں ان کے ہاں بہت ایکسٹریمز پائی جاتی تھیں، بہت افراط و تفریط کا معاملہ تھا. کہیں تو غیرت کا یہ حال تھا اور کہیں بے غیرتی کی ایسی ایسی باتیں تھیں بعض معاملات کے اندر جن کو اب آگے ہم دیکھیں گے. اس کے علاوہ بہت پرعزم ڈٹرمنڈ لوگ تھے. کسی کام کو کرنے پر تل جائیں تو پھر دنیا کی کوئی رکاوٹ ان کا راستہ روک نہیں سکتی تھی. خالد بن ولید وغیرہ کے لیے آتا ہے نا کہ بحر زخار میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ریگستان آ جائے، سمندر آ جائے، کچھ آ جائے، کوئی چیز ان کا راستہ نہیں روک سکتی تھی. طارق بن زیاد کو آپ سوچ لیجئے کہ انہوں نے کس طرح اپنی کشتیاں جلا دی تھیں کہ واپس ہی نہ جائیں. اور یہ تو ایک محاورہ بن گیا ہے انگلش زبان کے اندر، برننگ یور بوٹس. یہ ان کا ڈٹرمنیشن کا حال تھا کہ جس کام کی ٹھان لیں اس کو کر کے چھوڑتے تھے. کم ہیل کم سٹارم، اپنی جان پر کھیل جاتے تھے. فلسفی لوگ نہیں تھے، عمل والے لوگ تھے. بال کی کھال نہیں نکالتے تھے. صرف باتوں کے شوقین نہیں تھے، عمل کے شوقین تھے. ان کو عمل پر آنا تھا. یہی چیز ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے اندر کہ انہوں نے کبھی الف لام میم کے اور حروف مقطعات کے کبھی مطلب پوچھے ہی نہیں. یا جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ ید اللہ مبسوطتان، کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. کسی نے آ کر یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہوتے ہیں. جیسے بھی ہو ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں اس بات کا. ایسی باتوں پہ پوچھتے ہی نہیں تھے. عمل کی جہاں بات آتی تھی وہاں وہ بہت سوالات بھی پوچھتے تھے. سوال برائے سوال نہیں، کیونکہ عمل کرنا تھا ان کو، اس لیے. اس کے علاوہ سادگی ان کے اندر بہت تھی، سمپلسٹی. تہذیب و تمدن اور کلچر کی پولیوشن سے، اس کے آلائشوں سے پاک تھے. سازشی انٹریگنگ ذہنیت نہیں تھی، کنسپریسی نہیں کیا کرتے تھے. جو انٹریگنگ ذہنیت ہوتی ہے، جو سازشی ذہن ہوتا ہے، دراصل یہ بادشاہی نظام میں ڈیولپ ہوتا ہے. درباریوں میں یہ نظام ڈیولپ ہو جاتا ہے. سادگی کے علاوہ رہن سہن میں بھی بڑے سادے تھے، بہت پرتکلف نہیں تھے. جیسے کہ پہاڑی اور ریگستانی علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں، انتہائی محنتی، سخت جان، جفاکش اور صحت مند قوم تھی. بڑے ٹف، بڑے ہارڈ ورکنگ، بڑے ہیلدی لوگ ہوتے تھے. کاہلی اور عیش پسندی ان کے اندر نہیں تھی. مختصر یہ ہے سارا معاملہ کہ بڑا اچھا را مٹیریل تھا. تبھی اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب ان پر پڑی، ورنہ ایران میں بھیج دیتا نبی کو، اللہ تعالیٰ روم میں بھیج دیتا. ان سب کو چھوڑ کر اس بیک واٹر کے اندر یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا. اس لیے کہ کندن تھا، اس میں سے بس کھوٹ کھپٹ نکال کر اور ان کو سونا بنانا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی وہ کیا کندن جو ہے وہ سونا بنا، اور کیا ان کی یہ ساری صلاحیتیں چمکی کہ چند سالوں میں، تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے یہ جو بکریاں چرایا کرتے تھے اور بکریوں کے چرواہے تھے، یہ دنیا کے امام بن گئے. انسانوں کو انہوں نے انسان بننا سکھا دیا. ذرا سی بات ہم ان کے کلچر کی کر لیتے ہیں. قبیلے کی بنیاد پر وفاداریاں ہوا کرتی تھیں. اس چیز کو ہمیں آج سمجھنا ہے، اس لیے کہ آج ہم لوگوں کے ہاتھ سے یہ لائلٹی کا، وفاداری کا تصور مٹتا چلا جا رہا ہے. تو بعض دفعہ ان کی بہت سی باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ قبیلہ قوم اتنی ضروری کیا ہوتی ہے. لیکن ان کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیے تو قبیلہ ہی ہر شخص کا ولی اور ہر شخص کا پشت پناہ ہوا کرتا تھا. مکے سے باہر سے کوئی شخص آتا تو لازماً اس کو کسی شخص کی پناہ لینی ہوتی، یعنی کہ مکے میں کسی قبیلے والوں کی پناہ لینی ہوتی تھی. حلیف بنا کرتا تھا وہ وہاں پر. سارا نظام جو ان کا تھا وہ قبائلی عصبیت پر اور قرابت پر چلا کرتا تھا. ٹھیک ہے نا، ٹرائبل لائلٹیز اور ان کے اپنے جو فیملی ٹائز ہوا کرتے تھے، بلڈ ٹائز، ان دونوں پر ان کے سارے معاملات چلا کرتے تھے. قبیلہ اپنے ہر فرد کی حمایت کرتا تھا. ہر فرد سے مراد ہے کہ وہ حق پر ہو تب بھی حمایت کرتے تھے، غلطی پر ہو تب بھی حمایت کرتے تھے. جو قبیلے کا دستور، جو قبیلے کا طریقہ ہوتا تھا، جو ان کا سردار فکس کر دیتا تھا،
باقی قبیلے والے اس سے ڈیویٹ کبھی نہیں کرتے تھے، ہر حال میں ان کو فالو کرنا ہوتا تھا، دل چاہے یا نہ چاہے۔ اس میں ایک زمانے جاہلیت کا شعر ہے، شاعر کہتا ہے وما انا الا من غزیۃ ان غوت غویت وان ترشد غزیۃ ارشد، میں کچھ نہیں مگر قبیل غزیے کا ایک فرد ہوں، اگر وہ غلط راستے پر چلیں گے تو میں بھی غلط راستے پر چلوں گا، اگر وہ صحیح راہ پر چلیں گے میں بھی صحیح راہ پر چلوں گا۔ یہ تھا ان کا قبائلی وفاداریوں کا حال۔ قبیلے کی حمایت سے خود کو محروم کرنا، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا آج کل ایکس کمیونیکیٹ کر دینا، تو بالکل اسی طرح ایکس کمیونیکیٹ ہو جانا، قبیلے سے نکال جانا ان کے ہاں ناقابل تصور تھا، ان تھنکیبل، جیسے کسی کا کھانا پانی ہوا آکسیجن بند کر دی جائے، یہ ان کے ہاں تصور تھا کہ کوئی قبیلے والے کسی کو نکال دیں۔ یعنی کہ اطاعت کا اور وفاداری کا جذبہ تھا، لیکن حد اعتدال سے بڑھا ہوا تھا، آگے چلا گیا تھا۔ ریگستان کے رہنے والے لوگ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھنے لکھنے کا ان کے ہاں زیادہ رواج نہیں تھا، لیکن جو پڑھے لکھے تھے ان کی عزت ان کی قدر بہت کیا کرتے تھے۔ پڑھے لکھے جن کے ہاں شعراء تھے اور خطیب تھے، پوئٹس اور اوریٹرز۔ لوگوں کے ذہنوں پر ان پوئٹس کی اور ان اوریٹرز کی گرفت، ان کا کنٹرول بڑا مضبوط تھا۔ اپنی شعلہ بیانی سے، اپنی پاور آف سپیچ سے یہ چاہتے تو جنگ کے شعلے بھڑکا دیا کرتے تھے، چاہتے تو چھوٹے سے آدمی کو اونچا کر دیں، اس کی تعریف میں قصیدے لکھ کر اس کی سخاوت کا بیان کر کے اس کو آسمان پر پہنچا دیں، لوگوں کی نظروں میں اس کو ایلیویٹ کر دیں، اور چاہتے تو بڑے سے بڑے آدمی کی عزت خاک میں ملا دیتے تھے۔ کوئی شاعر کسی مجلس میں اپنا کلام کہنے کے لیے کھڑا ہوتا تو کسی کے مجال نہ تھی کہ اس کو ڈسٹرب کرے یا اس کو ناراض کرے، اس لیے کہ یہ زندگیاں بنا سکتے تھے اور زندگیاں بگاڑ سکتے تھے۔ They could make or break a person۔ وہی رول تھا ان کا جو آج ہمارے ہاں میڈیا کا اور اخباروں کا رول ہے، وہی اس زمانے میں شعراء اور خطیبوں کا رول ہوا کرتا تھا۔ اشعار کے ذریعے انہوں نے اپنی تاریخ کے واقعات کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ عربوں کی میموری، عربوں کی یادداشت فنومینل تھی، حیرت انگیز تھی۔ ان کو سینکڑوں اشعار زبانی یاد ہوا کرتے تھے۔ نسل در نسل، پشت در پشت ان کو اپنے باپ دادا کے نام یاد ہوتے تھے۔ نہ صرف ان کو اپنے نام یاد ہوتے تھے بلکہ اپنے گھوڑوں کی نسل بھی یاد کرتے تھے کہ یہ گھوڑا کس کا بیٹا ہے، اس کی ماں کون تھی، اس ماں کا باپ کون تھا، اور اس جو باپ ہے ہمارے گھوڑے کا اس کا باپ کون تھا۔ نسل در نسل، ایک دو نہیں، کہاں تک یہ یاد رکھا کرتے تھے۔ دین ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ تھا ان کا۔ شروع میں ظاہر ہے توحید پر کاربند رہے ہوں گے، یہاں تک کہ ایک شخص عمر بن لوحی نام کا آیا، اس نے ملک شام کا سفر کیا اور دیکھا کہ وہاں بتوں کی پرستش کی جا رہی ہے۔ یہ طریقہ اس کو بڑا بھایا، اس لیے کہ بتوں کی عبادت میں رنگینی بڑی ہوتی ہے، ایلیمنٹ آف انٹرٹینمنٹ بڑا شامل ہوتا ہے اس کے اندر، رنگ اور کپڑے اور کھانا اور ناچ اور گانا اور میوزک کے ساتھ چیزوں کو پڑھنا، یہ تو مشرکانہ عبادات کا حصہ ہی ہے۔ یہ اس کو بڑا اچھا لگا۔ وہاں سے وہ حبل نام کا ایک بت لے آیا اور حبل کو لا کر اس نے خانہ کعبہ میں نصب کر دیا، وہاں پر گاڑ دیا اور اہل مکہ کو شرک کی دعوت دی۔ رفتہ رفتہ اہل مکہ حبل کی پرستش کرنے لگ گئے۔ اب چونکہ اہل مکہ بیت اللہ کے والی تھے اور حرم کی سرزمین بہت مقدس تھی سارے عرب والوں کے لیے، یہ حرم کے شہری تھے، لہذا ان کی دیکھا دیکھی سارے عرب میں بت پرستی پھیل گئی۔ جگہ جگہ لوگوں نے بت بنا لیے اور وہ بتوں کی پوجا انہوں نے شروع کر دی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ عمر بن لوحی کے پاس ایک جن تھا اور اس جن نے عمر بن لوحی کو قوم نوح کے بتوں کا پتہ دے دیا، کہا کہ یہ جدہ میں دفن ہے۔ جو سورہ نوح میں ذکر آتا ہے نا، ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر، تو اس کا پتہ دیا کہ دیکھو وہ جدہ میں دفن ہے۔ تو یہ شخص وہاں گیا اور ان کو کھود کر لے آیا۔ واللہ عالم کون سی روایت ان دونوں میں سے ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بت لائے گئے اور حج کے موقع پر مختلف قبائل میں ان بتوں کو تقسیم کر دیا گیا۔
اس طرح ہوتے ہوتے گھر گھر بت رکھے جانے لگے. خود خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. چند لوگوں نے خود کو ان بتوں کا مجاور یعنی کہ کسٹوڈین بنا دیا تھا. عوام آتے تھے، بتوں کو نذرانے چڑھاتے، ان کے نام کی قربانیاں پیش کرتے. بتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی اپنی صلاحیتوں کے حساب سے اپنی کھیتی میں سے حصہ، اپنے جانوروں میں سے حصہ اور اپنے کھانے پینے میں سے ایک حصہ وہ بتوں کے لیے مخصوص کر دیا تھا انہوں نے کہ اتنا تو ہم چڑھائیں گے ہی چڑھائیں گے ان کے اوپر. ان رسومات کا ذکر ہم سورہ انعام آیت نمبر 136 میں پڑھ چکے ہیں. اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جتنا بھی مال یہ سب لوگ عوام آ کر چڑھایا کرتے تھے، یہ سارے کا سارا بت تو نہیں کھاتے پیتے تھے، وہ تو لکڑی کے پتھر کے ہوا کرتے تھے. یہ سارا مال مجاوروں کے پاس جاتا تھا اور ان بتوں کی بدولت ان کو معاشرے میں ایک عزت اور اقتدار حاصل تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کو بتائیں گے، ہم ذریعہ ہیں. اب دیکھیں 2 لنکس آ گئے نا. اللہ سے لوگ کتنے دور ہو گئے. سب سے پہلے مجاوروں کو راضی کریں تو مجاور آگے بتوں کو راضی کریں تو وہ بت آگے اللہ کو راضی کریں. لنکس بن گئے. اب اس سارا جو ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے یہ تو ایک انسان کا، ایک عام انسان کا ہو رہا ہے. وہ ان سے اور ان پر ایک ذہنی مرویت بھی طاری ہو گئی تھی کہ اگر ہم نے مجاوروں کو ناراض کر دیا تو یہ ہماری بات بت کو نہیں پہنچائیں گے، تو ہماری بات اللہ کو نہیں پہنچے گی. تو اللہ سے کاٹ دیا گیا اور وہ خود معبود بن گئے. اب اللہ کو راضی یا ناراض کرنا ان کے لیے اہم نہیں رہا. یہ جو سامنے مجاور نظر آ رہے تھے ان کو راضی کرنا ان کی زندگیوں کا مقصد بن گیا کہ کسی طرح یہ ہم سے خوش رہیں تو ہماری بگڑی ہوئی بھی سنور جائے گی. ایک طرف تو عزت اور اقتدار ان مجاوروں کو حاصل تھی، دوسری طرف ان کی معاش کا، ان کی اکنامک نیسیسٹیز کو پوری کرنے کا یہ ذریعہ تھا. یہ سارا دراصل شرک کا دھندا اور کاروبار اکنامک نیسیسٹی اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی یہی حقیقت ہے اس کی. لوگ ان بتوں کا طواف کرتے تھے، بتوں سے دعائیں مانگا کرتے تھے، ان کو اپنی مشکلات دور کرنے کا اور ضروریات پوری کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے، مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ سے سفارش کر کے یہ ہماری مرادیں پوری کرا دیں گے. اور ان کے ہاں جو ان کے مذہب کا حصہ تھا وہ شگون لینے کا طریقہ تھا. اس کو وہ طیارہ کہا کرتے تھے. توئے یہ رے اور ہے چھوٹی والی گول ہے طیارہ. اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پرندوں کے غول یعنی کہ فلاک آف برڈز کہیں ہوں یا ہرن کہیں کھڑا ہوا ہو تو اس کے پاس جا کر اس کو بھگاتے تھے. اگر وہ دائیں جانب بھاگ گیا تو اچھا شگون لیتے تھے، یمن کہتے تھے اس کو، اور اگر وہ بائیں جانب بھاگ گیا تو برا شگون لیتے تھے، شأم کہتے تھے. ٹھیک ہے، یہ ان کا طریقہ تھا. نحوست کی علامت سمجھتے تھے کہ یہ بائیں جانب بھاگ گیا تو اب ہم یہ کام نہیں کریں گے. اگر کوئی جانور راستہ کاٹ جاتا تو اس کو بھی منحوس سمجھتے تھے. یہ نحوست کا تصور ان کے ہاں بہت پایا جاتا تھا. بعض دنوں کو منحوس سمجھتے تھے، کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے تھے. بعض مہینوں کو، دنوں کو، بعض گھروں کو منحوس سمجھتے تھے اور بیچاری عورتوں کو بھی منحوس سمجھا جاتا تھا کہ ان کے آنے سے گھر کی برکت چلی گئی. جیسے کہ افسوس کی بات ہے لیکن یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی آ رہا ہوگا کہ ہمارے یہاں بھی کچھ کم نہیں ہیں لوگ ان چیزوں کے اندر. کوئی شادی ہو کر لڑکی کسی گھر میں آئے اور اس گھر میں کوئی بیماری آ جائے یا کوئی کاروبار میں کمی آ جائے یا کسی کی موت واقع ہو جائے تو فوراً بہو پر الزام ڈال دیا جاتا ہے کہ سبز قدم آئی ہے. نعوذ باللہ. کیا فرق ہے مجھے بتائیے اس جہالت کے اندر اور آج کی جہالت کے اندر؟ کوئی فرق نہیں ہے. تو اسی طرح کچھ جانوروں کو بھی منحوس سمجھا کرتے تھے. ہم لوگ جیسے الو وغیرہ کا تصور ہے ہمارے ہاں کہ الو منحوس ہوتا ہے، چمگادڑ اس قسم کے کچھ جانوروں کا، ان کے ہاں بھی یہ تھا. بے خیال ہے ہم تو شاید 2 ہاتھ آگے ہی ہیں. ہم تو بعض پودوں کو بھی منحوس سمجھتے ہیں. ہری مرچ کا